میں سفر پہ جانے سے کئی مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ ایک باقاعدہ فہرست بناتا ہوں، کپڑے، جوتے، ضروری دوائیں، چارجنگ کیبلز، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی لکھ لیتا ہوں جن کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، جیسے سلائی کا چھوٹا سا باکس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فہرست پہلے بنا لی جائے تو سفر آدھا آسان ہو جاتا ہے۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ لیکن قسمت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لے، کوئی نہ کوئی چیز پھر بھی رہ جاتی ہے، اور لازمی وہی چیز چھوٹتی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سفر کے دوسرے ہی دن جس چیز کی ضرورت پڑی وہ میں بھول آیا تھا، ORS۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے فہرست میں اتنی معمولی چیزیں لکھ ڈالیں، لیکن ORS لکھنا ضروری نہیں سمجھا کہ یہ تو لازمی یاد رہے گا، جیسے موبائل یاد رہتا ہے، جیسے پاسپورٹ آدمی جاتے ہوئے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ لیکن سفر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اب تیونس میں بیمار ہونے کے بعد پہلا امتحان یہ نہیں تھا کہ بخار کب اترے گا یا کمزوری کب ٹھیک ہوگی۔ اصل چیلنج یہ تھا کہ میزبان کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کیا چیز چاہیے۔ میں نے سادہ انداز میں بتایا، وہ باہر نکلا اور کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی بوتل لے آیا، رنگت اور ذائقے میں بالکل پاکستانی ٹینگ جیسے کسی شربت کی قریبی کزن۔ خیر میں نے اس کو بھی نانا کی اور پی گیا۔ جسم نے صاف بتا دیا کہ یہ تو صرف ذائقہ ہے، نمکیات کہاں سے پوری ہوں گی۔ اگلی بار میں خود میزبان کے ساتھ نکل پڑا۔ ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی فارمیسی سے اصل چیز ڈھونڈ لیں گے، ورنہ واپس آ کر پانی میں چینی، نمک، لیموں اور شہد ڈال کر خود بنا لیں گے، جس سے کسی نہ کسی حد تک کام چل جائے گا۔ مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ زبان نہ سمجھنا صرف ایک مسئلہ نہیں، پورا ایڈونچر ہے۔ میں انگریزی میں کچھ کہوں، فارمیسی والا عربی میں جواب دے۔ میں اشاروں سے بتاؤں تو وہ فرانسیسی میں بات کرنے کے بعد کوئی لگانے والی کریم لا کے مجھے دکھائے، کبھی کوئی انرجی ڈرنک اٹھا کر دکھا دے۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال کا سامنا ایک بار سری لنکا میں بھی کرنا پڑا تھا، جب ایک دور دراز کے قصبے میں کھانا کھاتے ہوئے مجھے نمک کی ضرورت پڑی تو ویٹر کو سمجھانا مشکل ہو گیا کہ کیا چاہیے۔ میرے ہاتھ سے اشارہ کرنے پر ایک بار وہ کالی مرچ لے آیا، دوسری بار کوئی چاٹ مسالہ ٹائپ چیز اٹھا لایا۔ آخر کار انٹرنیٹ چلا تو میں نے نمک اور نمکدانی کی تصویر اسے دکھائی تو اس نے سنہالا زبان میں لمبا سا اچھا لون کہا، اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ پنجابی کی طرح سنہالا زبان میں بھی نمک کو لون ہی کہتے ہیں۔ خیر، انٹرنیٹ کی رحمت، گوگل ٹرانسلیٹ کی مہربانی اور ہماری مشترکہ کوششوں سے بالآخر ایک ایسا محلول مل ہی گیا جو ORS کی شکل سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ قیمت ایسی تھی کہ دوائی نہ ہوئی آب حیات ہو گیا، پاکستان کے مقابلے میں 30 گنا مہنگا۔ ذائقہ ایسا کہ نہ نمک کا پتہ چلتا تھا نہ مٹھاس کا۔ پاکستان میں بچے بھی بلا جھجک مختلف ذائقوں والا ORS پی لیتے ہیں، مگر تیونس والا گھونٹ حلق سے اتارنا گویا اپنی بہادری کا عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ لیکن سچ پوچھیں تو اصل بہادری بیماری سے لڑنا نہیں تھی، نہ ہی زبان کی جنگ، نہ ہی فارمیسیوں کی خاک چھاننا۔ اصل بات وہ احساس تھا جو ایک اجنبی ملک میں اجنبی چہروں کی طرف سے ملا۔ آپ بیمار ہوں، اپنا گھر نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، اور پھر بھی کوئی آپ کے لیے دوڑ دھوپ کرے، دروازے پر کھڑا ہو کے پوچھے کچھ چاہیے، تو وہاں انسان کو صحت سے زیادہ محبت کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ایک غیر مانوس جگہ پر ایک غیر زبان بولنے والوں کے درمیان ایک مہربان میزبان کا خیال رکھنا، بس یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے محسوس کرایا کہ دنیا کے ہر کونے میں انسانیت ایک جیسی دھڑکتی ہے۔ آج سے تقریباً 50 برس پہلے مارگریٹ میڈ نامی ایک مشہور امریکی ماہر البشریات گزری ہیں۔ وہ ان چند محققین میں سے تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسان، معاشرت اور تہذیب کے مطالعے کے لیے وقف کر دی۔ ان کے تحقیقی کام میں عورتوں کے حقوق، ماحولیاتی آلودگی، بھوک اور افلاس، بچوں کی نشوونما، بین الثقافتی رویے اور جوہری توانائی کے ماحول پر اثرات جیسے بے شمار اہم موضوعات شامل تھے۔ سادہ الفاظ میں وہ انسان کے وجود اور بقا سے جڑے ہر بڑے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے ان سے نہایت دلچسپ سوال پوچھا، کسی بھی معاشرے میں تہذیب کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ سبھی انتظار میں تھے کہ مارگریٹ میڈ کیا جواب دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا شاید وہ کہیں گی کہ تہذیب کی ابتدا کھانا پکانے سے ہوئی، جب انسان نے آگ پر پہلا لقمہ گرم کر کے کھایا۔ کچھ کے نزدیک شاید کپڑے پہننے کی روایت تہذیب کا آغاز تھی۔ کچھ یہ سمجھے کہ منظم رہائش یا لکھنے پڑھنے کا فن وہ پہلی علامت ہو سکتی ہے جس نے انسان کو جدید دنیا کی طرف دھکیلا۔ لیکن مارگریٹ میڈ کا جواب بالکل مختلف تھا۔
اتنا مختلف کہ وہاں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کسی معاشرے میں تہذیب کی پہلی علامت ایک انسان کے گھٹنے کی ہڈی کا ٹوٹنا اور پھر اس کا صحیح طریقے سے جڑ جانا ہے۔ سب پر سناٹا چھا گیا، کچھ لوگ سمجھ نہ سکے کہ اس کا تہذیب سے آخر کیا تعلق ہے۔ لیکن جب کسی قدیم انسانی معاشرے کے آثار میں ایک جڑی ہوئی پہلے سے ٹوٹی ہوئی ران کی ہڈی ملتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ کسی نے اس زخمی انسان کی مدد کی تھی، کوئی اس کے ساتھ ٹھہرا، اسے سہارا دیا، اسے کھانا کھلایا اور اس وقت تک اس کی دیکھ بھال کی جب تک وہ دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہ ہو گیا۔ اور یہی مارگریٹ میڈ کے مطابق تہذیب کی پہلی علامت ہے۔ جانوروں کی دنیا میں پاؤں کی ہڈی ٹوٹنا صرف ایک جسمانی چوٹ نہیں ہوتا، وہ موت کے مترادف ہے۔ کوئی ہرن، زیبرا یا بھیڑیا اگر ایک بار لنگڑا ہو جائے تو اس کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نہ شکاری سے بھاگ سکتا ہے، نہ پانی تک فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور اگر خود شکاری ہو تو شکار کا کرنا تو دور پیچھا کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ ہڈی کے جڑنے میں جو وقت درکار ہوتا ہے جانور بغیر خوراک، پانی اور تحفظ کے اتنا وقت گزار ہی نہیں سکتا۔ جنگل کا قانون بالکل صاف ہے، جو کمزور ہوا وہ پیچھے رہ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ زندہ نہیں بچتا۔ ایسے میں جب کسی قدیم انسانی بستی کی کھدائی کے دوران ایک جڑی ہوئی ٹوٹی ہڈی ملتی ہے، خصوصاً گھٹنے سے اوپر والی ران کی ہڈی، تو یہ دریافت محض طبی معلومات کا ٹکڑا نہیں رہتی، یہ تاریخ کی خاموش گواہی بن جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زخمی ہوا تھا، گر پڑا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، مگر اسے تنہا نہ چھوڑا گیا۔ کوئی اس کے ساتھ رکا، کسی نے اس کی حفاظت کی، اس کے لیے خوراک لاتا رہا، اسے پانی پلاتا رہا، اسے اپنی رفتار کے بجائے زخمی کی رفتار سے چلنے دیا۔ اور یہ سلسلہ کئی دنوں نہیں، ہفتوں تک جاری رہا ہوگا، اتنی دیر جتنی ہڈی کو جڑنے میں لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے جنگل کا قانون توڑا۔ یہی انسانیت کی وہ پہلی چنگاری تھی جس نے لاکھوں سال بعد ہمیں آج کے انسان میں تبدیل کر دیا۔ اسی لمحے ایک نئی دنیا کی بنیاد پڑی جسے ہم آج تہذیب کہتے ہیں، کیونکہ تہذیب صرف زبانوں، عمارتوں، فنون یا قوانین کا نام نہیں ہے۔ تہذیب وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انسان کسی دوسرے انسان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے، اس کی کمزوری میں ہاتھ تھامے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے، جہاں کوئی شخص اپنی روٹی کا ٹکڑا کسی اور بھوکے شخص کے منہ تک لے جائے۔ یہی چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، ہمدردی، قربانی اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ۔ مارگریٹ میڈ نے اس حقیقت کو ایک جملے میں سمیٹ دیا: تہذیب اس وقت شروع ہوتی ہے جب مشکل وقت میں کسی کی مدد کی جائے۔ میں اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ چاہے تیونس ہر معیار پر ایک مکمل ترقی یافتہ ملک نہ ہو، مگر تہذیب یافتہ معاشرے کی تمام بنیادی خوبیاں وہاں موجود ہیں۔ وہاں کے لوگ جس نرمی، تہذیب اور خلوص کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ کئی بظاہر ترقی یافتہ ملکوں میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بات مجھے اپنی بیماری کے دوران تو خاص طور پر محسوس ہوئی، لیکن انسانیت کی گواہی صرف آج کے تیونس میں نہیں ملتی، اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ ماہرین البشریات کو ایک قدیم کھدائی میں 31,000 سال پرانا انسانی ڈھانچہ ملا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ ایک ایسے شخص کا تھا جس کی بچپن میں ایک ٹانگ پیشہ ورانہ طریقے سے کاٹی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ زخم نہ صرف بھر گیا بلکہ انفیکشن بھی نہ ہوا، اور تو اور یہ شخص بچپن کی اس بڑی سرجری کے باوجود طویل عمر تک زندہ رہا۔ سوچ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ 31,000 سال پہلے بھی انسان اتنی مہارت رکھتا تھا کہ جان بچانے کے لیے ٹانگ کاٹنے جیسا پیچیدہ عمل انجام دے سکے۔ ایسے دور میں جب نہ اینستھیزیا تھا، نہ جراثیم کش ادویات، نہ جدید آلات، صرف ہمت، فہم، تجربہ اور انسانیت پر مبنی فیصلہ۔ اب ذرا آج کے انسان کی لیاقت پر ایک نظر ڈالیں۔ اپنے جاننے والوں میں کسی ایک عام سے شخص، اوسط ذہنیت کے شخص کی امیج اپنے ذہن میں لائیں، اور پھر سوچیں کہ اگر یہ اوسط ہے تو 50% لوگ تو اس سے بھی نیچے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔